جب محبت خود میں جکڑ لیتی ہے تو ہار اور جیت دونوں بے معنی ہو جاتے ہیں۔ پلیز احمد، میں آپ کے بنا مر جاؤں گی۔ آپ کب میری محبت اور جذبات کو سمجھیں گے؟ نویرا آنکھوں میں آنسو لیے احمد رضا کی منت کر رہی تھی، جس نے شدید نفرت سے اپنے 7 سالہ چھوٹی بہنوں جیسی کزن کو دیکھا، جو کیسی بے باکی سے اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ تم جیسی بے حیا کو مر ہی جانا چاہیے، وہ شدید نفرت سے بولا تو وہ اس کی سنگ دلی پر دنگ رہ گئی تھی۔ اس رات اس نے خودکشی کرنے کی کوشش کی، جان تو بچا لی گئی، مگر احمد کو مجبور کر کے اس کا نکاح نویرا سے کروا دیا گیا، اور وہ نکاح ہوتے ہی لندن کی فلائٹ پکڑتا اسے انتظار کی سولی پر لٹکا گیا تھا۔ جب 5 سال بعد لوٹا تو دلکش نویرا پر نگاہ پڑتے ہی اس کو اپنی دھڑکنیں رکتی محسوس ہوئیں۔ مجھے آزادی چاہیے، نویرا نے اچانک خلا کے پیپرز اس کے سامنے پھینکی تو احمد کے چہرے غصے سے نکوش سے بگڑ گئے تھے۔ میر رضا ہاؤس میں اس وقت احمد رضا کی شادی کا موضوع گفتگو گرم تھا۔ سب کی خواہش تھی کہ وہ اس کی شادی کر دی جائے۔ اس کی اجازت ملتے ہی سبھی لڑکی کی تلاش میں سرگرم ہو چکے تھے۔ روزانہ کی بنیاد پر کئی لڑکیاں دیکھی جاتی، آج بھی معمول کے مطابق سب اپنے پسندیدہ موضوع کو چھیڑے ہوئے زیر بحث تھے، مگر ان سب سے بے نیاز احمد رضا اپنے کمرے میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام میں مصروف تھا۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی، صرف کی بورڈ کی ہلکی ہلکی آواز سنائی دے رہی تھی۔ لیپ ٹاپ کی روشنی اس کے سنجیدہ چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ منہمک سا اپنے کام میں کھویا ہوا تھا کہ دفعتاً دروازے پر دستک دینے کی مخصوص آواز ابھری۔ کیا دن آ گئے تھے کہ احمد رضا کے کمرے میں جانے کے لیے اسے اب اجازت کی ضرورت پڑنے لگی تھی؟ کام میں انہماک ہونے کی بدولت اس نے بنا توجہ دیے سرسری سی اجازت دی۔ دروازہ آہستگی سے کھلا اور نویرا اندر داخل ہوئی۔ سادہ سے کپڑوں میں ملبوس، آنکھوں میں کرب کی پرچھائیاں لیے وہ تذبذب کا شکار تھی۔ دل تھا کہ ہنوز اس سنگ دل کی ہمراہی کے لیے ہمک رہا تھا۔ کمرے میں کسی کے موجود ہونے کے باوجود پھیلی خاموشی کے سبب احمد نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر سامنے دیکھا۔ خاموشی سے انگلیاں چٹکھاتی نویرا کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں فوراً ناگوار تاثر ابھرا۔ چہرے پر چھائی سنجیدگی میں سرد مہری کا اضافہ ہوا۔ کیوں آئی ہو؟ چہرے کے ساتھ ساتھ اس کا لہجہ بھی برف کی مانند سرد ہوا تھا۔ پل بھر کے لیے نویرا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ میرا مطلب، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ اس کی آواز خوف میں لپٹی ہوئی لرزش کا شکار تھی۔ اسے ایک آخری بار کوشش کرنی تھی، شاید وہ اسے سمجھ جائے۔ احمد نے بنا اس پر نظر ڈالے کہا، جو کہنا ہے جلدی کہو۔ وہ پھر دوبارہ لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس کے چہرے پر چھائی سرد مہری کے سبب نویرا اپنے ہاتھوں کو آپس میں مروڑنے لگی، جیسے الفاظ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہو۔ نویرا، احمد نے اسے خاموشی کی مورت بنے دیکھ کر سخت لہجے میں پکارا۔ جو بھی کہنا ہے جلدی کہو، تمہارے لیے میرے پاس فالتو وقت نہیں ہے۔ میں بس اندر نمو پاتی نمی کو راستہ ملا اور آنسو آنکھوں کے ذریعے گالوں پر بہنے لگے۔ احمد نے بیزاریت بھری نگاہ اس پر ڈالی مگر بولا کچھ نہیں۔ کمرے میں پھیلی خاموشی میں اب تناؤ شامل ہو چکا تھا۔ لمحے بھر کے بعد نویرا کی بھیگی آواز ابھری، احمد پلیز آپ گھر پر سب کو منع کر دیں۔ میں محبت کرتی ہوں آپ سے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ آپ سے دور رہوں مگر میں خود سے ہار گئی۔ میں آپ سے دور نہیں رہ سکتی۔ یہی وہ احساس تھا جس سے وہ لڑ رہی تھی، مگر اس سے ہار کر وہ ایک بار پھر اپنی عزت نفس کو روند کر اس کے سامنے سراپا محبت بنی ہوئی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ بھی محسوس کرے کہ اس کی ہر نظر، ہر خیال، ہر دعا میں صرف وہی شامل ہے۔ اس دوران وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ پھر سے وہی پرانا راگ الاپنے پر چند لمحے وہ لب بھینچے کھڑا رہا، جیسے الفاظ چن رہا ہو۔ پھر اس نے گہری سانس بھری۔ تم ابھی بچی ہو، ان فضول باتوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں، اپنی پڑھائی پر دھیان دو۔ جب وہ بولا تو لہجے میں ٹھہراؤ بھری سنجیدگی تھی۔ نویرا چونک گئی، اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئیں۔ کیا احمد نے اسے سنا نہیں تھا؟ احمد، آپ سمجھے نہیں کہ میں… اس کا جملہ ابھی مکمل بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا نا، یہ سب چیزیں تمہارے لیے نہیں ہیں۔ آنکھوں میں ناگواری اور لہجے میں طیش لیے وہ بولا تھا، اور آئندہ مجھ سے ایسی کوئی بات کرنے کی کوشش بھی مت کرنا، سمجھ آئی؟ اس بار اس کی آواز میں جھنجھلاہٹ در آئی تھی۔ نویرا کی آنکھوں میں نمی مزید گہری ہوئی اور گلا رند گیا۔ بچی نہیں ہوں میں، خدا را سمجھنے کی کوشش کریں پلیز احمد، میں آپ کے بنا مر جاؤں گی۔ آپ کب میری محبت اور جذبات کو سمجھیں گے؟
نویرا آنکھوں میں آنسو لیے احمد رضا کی منت کر رہی تھی، جس نے شدید نفرت سے اپنی 15 سالہ چھوٹی بہنوں جیسی کزن کو دیکھا جو کیسی بے باکی سے اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ تو مر جاؤ، اس کی آواز ہر طرح کے تاثر سے آ رہی تھی۔ یہ الفاظ نویرا کے دل کو لہو لہان کر رہے تھے۔ تم جیسی بے حیا کو مر ہی جانا چاہیے۔ وہ شدید نفرت سے اس کا بازو سخت گرفت میں لیے بولا، دوبارہ میرے سامنے یا میرے کمرے میں آنے کی کوشش کی تو سارا لحاظ سائڈ پر رکھتے ہوئے ایسا سبق سکھاؤں گا کہ ساری زندگی یاد رکھو گی۔ دفع ہو جاؤ اب یہاں سے۔ اس نے اسے بری طرح جھٹکا۔ نویرا لڑکھڑاتے ہوئے اس لہجے میں موجود نفرت اور سنگ دلی پر دنگ رہ گئی۔ یہ اس کا وہ احمد تو نہیں تھا جو ہر وقت اس کے لیے موجود ہوتا تھا، یہ تو کوئی اور ہی تھا جو خود اس کے مرنے کا بندوبست کر رہا تھا۔ وہ نادان کہاں جانتی تھی کہ اس کے اپنے جذبات ہی اسے اس نہج پر لے آئے تھے جہاں اسے اپنی عزت نفس کی بھی پرواہ نہیں رہی تھی۔ بڑی ہی دقت سے وہ اپنی یک طرفہ ناکام محبت کا بوجھ لادے اپنے کمرے میں آئی۔ کب سے کیا گیا ضبط اپنی پناہگاہ میں آتے ہی ٹوٹ گیا۔ وہ نڈھال سی دروازے سے لگ کر دو زانوں کے گرد بازو لپیٹ کر اور سر گھٹنوں میں دے کر بلند آواز سے رونے لگی۔ کمرے کی دیوار پر آویزاں کھلکھلاتی ہوئی تصویر نے گویا اس کی درگو حالت پر افسوس کیا۔ ایک ہی جملے کی تکرار اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، تو مر جاؤ، تم جیسی بے حیا کو مر ہی جانا چاہیے۔ میں بے حیا نہیں ہوں، وہ کانوں پر ہاتھ رکھے چلائی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ خود کو بری طرح نوچ رہی تھی۔ اس کے کانوں میں وہی الفاظ بار بار گونج رہے تھے۔ چیخنے چلانے کی آواز سن کر گھر والے اس کے کمرے کی طرف دوڑے۔ سب نے سر توڑ کوشش کی کہ وہ دروازہ کھول دے، مگر ناکام رہے۔ پھر سب کے دیکھتے ہی دیکھتے کمرے میں خاموشی چھا گئی، موت جیسی خاموشی جس نے سب کے دل دہلا دیے۔ دروازہ توڑنے کا فیصلہ ہوا۔ دروازہ مضبوط تھا مگر احمد سر توڑ کوشش کے بعد بالآخر ٹوٹ ہی گیا۔ اندر کے منظر نے احمد سمیت سب کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ نویرا کی ماں کی پرسوز چیخ فضا میں ابھری جیسے کسی نے تیز دھار خنجر سے خاموشی سے ان کے سینے میں اتار دیا ہو۔ نویرا جو اس گھر کی سب سے زندہ دل بچی تھی، بے جان فرش پر پڑی تھی، منہ سے جھاگ نکل رہا تھا اور نبض سست روی سے چل رہی تھی۔ شاید زندگی کا دیا بجھنے والا تھا مگر دھیمی چلتی سانسوں میں زندگی کی رمق اب بھی باقی تھی جو اس کے بچ جانے کی امید جگا رہی تھی۔ اسے بروقت ہسپتال پہنچایا گیا۔ گھر میں تو کوہرام مچ گیا تھا۔ نویرا کے ماں باپ اپنی بچی کی حالت دیکھ کر نڈھال ہو چکے تھے۔ نویرا کا یوں خودکشی کرنے سے احمد کے اعصاب پر ایک اندیکھا بوجھ آن گرا تھا۔ اس کی بہنوں جیسی کزن کے ذہن میں یہ خرافات کب بھری اسے معلوم نہ تھا۔ وہ جتنا سوچ رہا تھا دل میں ایک انجانا سا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے تو کبھی ایسا سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ اسے ایک چھوٹی بچی کی طرح خیال رکھتا آیا تھا، تو پھر ایسا کیوں؟ درد سے پھٹتے ہوئے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر وہیں ہسپتال کے بینچ پر بیٹھ گیا۔ نویرا، جسے وہ نادانی سمجھ کر نظر انداز کر رہا تھا۔ اسی نادان لڑکی نے اسے اس موڑ پر لا کر کھڑا کیا تھا جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ اسے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ساری رات ہسپتال میں گزار کر صبح جب وہ گھر پہنچا تو در و دیوار پر عجیب سی یاسیت تھی۔ سب کے چہرے مرجھائے ہوئے تھے۔ سب کے ستے ہوئے چہرے دیکھ کر اس کا دل ندامت کی گہری کھائی میں جا گرا۔ آخر کو اس سب کا ذمہ دار وہی تو تھا۔ نم آنکھیں لیے وہ لاؤنج میں ہی صوفے پر دراز ہوا۔ بیٹا کیا حالت بنا لی ہے، اب بچی ٹھیک، جاؤ تم بھی اپنا حلیہ درست کرو، اس کی والدہ نے اس کے بال سنوارتے ہوئے کہا۔ ماما میں ایسا نہیں چاہتا تھا، وہ احمد کے جملے سے ٹھٹکی۔ بیٹا کیا مطلب ہے تمہارا، تم کیا نہیں چاہتے تھے؟ وہ پریشان ہوئی تو اس نے مختصر رات کا احوال سنایا۔ یہ سنتے ہی احمد کی ماں اٹھی اور اس کے چہرے پر تھپڑ رسید کیا۔ احمد تمہارا دماغ خراب ہے، یہ تم نے کیا کیا؟ وہ تو بچی تھی، نادان تھی، لیکن تم تو سمجھدار تھے، تم ایسا کیسے کر سکتے تھے اس کے ساتھ؟ تمہاری وجہ سے آج وہ زندگی اور موت کے بیچ لٹکی ہے۔ ماما پلیز اسٹاپ اٹ، مجھے کیا معلوم، بچی ہے نا، تو میں نے بھی یہی کہا تھا نا کہ تم بچی ہو، کیا غلط کہا؟ عجیب، آپ مجھے ہی قصوروار ٹھہرا رہی ہیں۔ قصوروار تو تم ہو، تم اسے پیار سے بھی سمجھا سکتے تھے۔ ماما میں ایک بار اسے پیار سے سمجھا چکا تھا مگر نہیں، اس پر تو عشق کا بھوت سوار تھا، میں کیا کرتا؟ مجھے خود سمجھ نہیں آئی کہ میں نے اسے اتنے سخت الفاظ کیوں استعمال کیے، لیکن میں تھک چکا ہوں ماما، میری وہ بہنوں جیسی ہے تو وہ میرے بارے میں ایسا کیسے سوچ سکتی ہے؟ بس مجھ سے کنٹرول نہیں ہوا، میں اپنا ضبط کھو بیٹھا، اس لیے کہہ دیا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ وہ سچ میں اس حد تک چلی جائے گی۔ یہ سب سن کر اس کے دل میں گہرا ملال اتر آیا مگر ملال پر انا بھاری پڑ گئی۔ ہسپتال کی فضا میں رچی ہوئی ادویات کی مخصوص بو اعصاب کو بوجھل کر رہی تھی۔
وہاں موجود ہر شخص اپنے دل میں ایک گہری اداسی اور غم لیے بیٹھا تھا۔ احمد کی ماں کی زبانی بڑوں کے کان تک رات کے واقعے کی بھنک پڑ چکی تھی، کیونکہ سب اس بات کو لے کر پریشان تھے کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے کہ بچی اپنی جان لینے پر ہی تل گئی۔ جب احمد ہسپتال پہنچا تو نویرا کے والد نڈھال سے کوریڈور میں لگے بینچ پر بیٹھے اپنی بیٹی کی حالت پر آنسو بہا رہے تھے۔ وہ کسی سے کیا کہتے، مگر احمد کے والد نے اسے اپنے قریب آتے دیکھ کر غصے بھری نگاہ ڈالی اور اس کے پاس گئے۔ کیوں؟ کیا یہ دیکھنے آئے ہو کہ وہ بچی مر گئی ہے؟ بابا پلیز، احمد کے کہتے ہی ہسپتال کی فضا میں یکدم تناؤ گھل گیا۔ کیا بابا؟ تم جانتے ہو تم نے اس کے لیے کس قدر سخت لہجہ اور الفاظ استعمال کیے۔ تمہاری وجہ سے وہ مرنے لگی تھی، جانتے بھی ہو؟ احمد، اس نے اپنی جان لینے کی کوشش کی اور غصے سے ان کا سانس بے ترتیب ہوا۔ بابا پلیز آرام سے، مجھے خود نہیں پتا چلا کہ میں یہ سب کیسے بول گیا، میں بھی ایسا نہیں چاہتا تھا۔ مگر بابا آپ دیکھیں نا، وہ میری بہنوں جیسی۔ جب اس کے منہ سے اپنے لیے ایسا سنا تو فطری جھجک کے سبب جملہ ادھورا چھوڑ دیا گیا۔ بیٹا یہ عمر ایسی ہی ہے، بچیاں نادانی کر جاتی ہیں، لیکن ہم اس طرح نہیں کر سکتے۔ انہوں نے بھی بے بسی بھری سانس اپنے اندر اتاری۔ معاملہ ہی ایسا تھا کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ گھر کی عزت کی بات تھی۔ اچانک ہسپتال کے کمرے سے آواز آئی، دیکھیے نویرا کو کیا ہو رہا ہے، اس کی حالت بگڑ رہی ہے۔ اس کی ماں گھبراتی ہوئی باہر آئیں، چہرے پر بیٹی کو کھو دینے کا خوف تھا۔ ڈاکٹر فوراً آئے اور اس کی بگڑتی حالت سنبھالی۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب کیا ہوا ہے، بچی اب ٹھیک تو ہے نا؟ فی الحال تو طبیعت سنبھل گئی ہے، مگر آپ سب کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ بچی نے کسی گہرے صدمے کے زیر اثر ایسا قدم اٹھایا تھا تو آپ کو اسے ایک اچھا ماحول دینے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر کے ان الفاظ نے احمد کے بابا کو گہری سوچ میں مبتلا کر دیا۔ ان کی نگاہ چہرے پر فکر لیے احمد پر گئی، پھر بند دروازے پر جا ٹھہری۔ نویرا، جس کی خوشی ان کا بیٹا تھا، ایک طرف ان کے بیٹے کی مرضی تھی تو دوسری جانب بچی کی زندگی کا سوال۔ فیصلہ جتنا مشکل تھا اتنا ہی ضروری بھی۔ آخر کو گھر کی عزت کا معاملہ تھا۔ انہوں نے گہری سانس فضا کے سپرد کی، جیسے اپنا بوجھ بانٹ رہے ہوں۔ انہوں نے فیصلہ سنا دیا، نویرا اور احمد کا نکاح ہوگا۔ جیسے ہی احمد نے یہ سنا، پل بھر کے لیے وہ ساکت ہو گیا۔ آنکھوں میں بے یقینی لیے اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ کیا جو سنا تھا وہ حقیقت تھی؟ باپ کے نظریں چرانے پر اس کا دل تڑپ ہی تو اٹھا تھا۔ چہرے پر تاریک سایہ لہرایا۔ بابا پلیز، آپ میرے ساتھ اس طرح نہیں کر سکتے۔ آپ جانتے ہیں وہ مجھ سے کس قدر چھوٹی ہے۔ بیٹا ٹھیک ہے چھوٹی ہے، لیکن عمروں کا فرق اتنا زیادہ نہیں، مرد بڑا ہی اچھا لگتا ہے۔ بابا پلیز، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ آپ میرے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں، یہ جذباتی بلیک میلنگ ہے۔ آپ جذبات میں آ کر غلط فیصلہ لے رہے ہیں۔ ان کو اپنے فیصلے پر مضبوطی سے ڈٹے ہوئے دیکھ کر اس نے انہیں قائل کرنا چاہا۔ آپ مجھے کس مشکل میں ڈال رہے ہیں بابا، میں اسے کبھی بھی بیوی کے طور پر نہیں دیکھ سکتا۔ بابا، اسے خوش رکھنے کی ضرورت ہے، نہ کہ اسے ٹینشن دینے کی۔ وہ میرے ساتھ رہے گی تو ناخوش رہے گی۔ بابا، آپ ہماری زندگیاں برباد کر رہے ہیں۔ نہیں احمد، نکاح میں طاقت ہوتی ہے۔ دیکھنا تمہیں بھی اس سے محبت ہو جائے گی۔ کیسی محبت بابا؟ میں نے اپنی شریک حیات کے بارے میں کبھی ایسا نہیں سوچا تھا۔ آپ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ احمد کے احتجاج پر نویرا کے والد بھی متعجب ہوئے۔ انہوں نے اپنے بڑے بھائی سے کچھ کہنا چاہا، مگر ان کا دو ٹوک فیصلہ سن کر وہ بھی خاموش ہو گئے۔ اس زبردستی کا انجام جو بھی ہونا تھا، مگر احمد کی ایک نہ سنی گئی اور غیر متوقع حالات میں ان کا نکاح ہو گیا۔ وہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے ہو گئے تھے۔ نویرا، جو اسے پانے پر خوش تھی، لیکن نادان یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ محبت اسے زندگی بھر کا روک دینے والی ہے، اور یہ خوشی جلد ہی ماتم میں بدلنے والی ہے۔ بھلا محبت میں بھی کبھی زبردستی چلتی ہے؟ نکاح ہوتے ہی احمد کے چہرے پر ایک عجیب سی سختی امڑ آئی، جو کسی بڑے فیصلے کی بدولت تھی۔ لمحے بھر کے لیے فضا میں ایک تناؤ بھری خاموشی پھیلی رہی، پھر سب نے ایک جھٹکے سے احمد کو اٹھتے دیکھا۔ وہ بنا نویرا پر نظر ڈالے باہر کے دروازے کی طرف بڑھا، مگر پھر اس کے قدم رکے۔ وہ مڑا، ایک قہر بار نظر نویرا پر ڈالی اور لمبے ڈگ بھرتا ہوا ہسپتال سے نکل گیا۔ پیچھے نویرا کا دل بری طرح دھڑکا۔ اس کے دل میں یہ احساس ابھرا جیسے اس نے آج احمد کو کھو دیا ہے۔ شاید کبھی وہ اسے دیکھ نہ پائے، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بندھن میں تو بندھ گئے تھے، مگر اب وہ پہلے سے زیادہ دور چلے گئے تھے۔ دوسری طرف احمد خاموشی سے اپنے گھر پہنچا، بنا کسی سے بات کیے کمرے میں گیا۔ کمرے میں شدید خاموشی تھی، جیسے وہاں کی فضا نے بھی سانس روک لیا ہو۔ اس کی مٹھیاں بھینچی ہوئی تھیں، جبڑے کی رگیں تنی ہوئی تھیں اور آنکھوں میں شدید غصہ، جیسے دنیا کو آگ لگا دینا چاہتا ہو۔ اس نے اپنے کپڑے، اپنا ضروری سامان لیا اور بنا کسی سے بات کیے گھر سے نکل گیا، مگر پھر اپنے پیچھے ایک خلا چھوڑ گیا تھا جو نویرا کو بدلنے والا تھا۔
कुछ दिनों में नवेरा ठीक होकर घर वापस आ गई, मगर अहमद दोबारा उसे नजर न आया। वो हर लम्हा हर आहट पर चौंकती कि शायद अहमद आ गया हो, मगर ये उसकी खाम ख्याली थी। शुरू के दिनों में उसे बहुत मुश्किल हुई। अहमद का ख्याल उसके जहन पर छाया रहता था। एक आस थी उसके लौटने की, मगर वो नहीं जानती थी कि वो उसे अपना बनाकर हमेशा के लिए छोड़कर चला गया था। साल इसी तरह गुजरते रहे। नवेरा ने भी थक कर हकीकत तस्लीम कर ली कि हाँ, अहमद उसे छोड़कर चला गया था। वक्त के साथ वो भी बदल गई। अब वो नादान नवेरा नहीं थी जो उसके लिए आहें भरती थी। अब वो एक अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी थी। उसने खुद को बदल लिया था। गुजरे वक्त में उसने अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। वो अब एक कॉलेज में लेक्चरार के फराइज सर अंजाम दे रही थी। वक्त के साथ उसे एहसास हो चुका था कि उसने नादानी में बहुत बड़ी गलती कर दी है। भला भीख में भी कभी मोहब्बत मिला करती है? इसी तरह 5 साल का अरसा गुजर गया। 5 साल बाद अहमद की वापसी हुई, मगर ये क्या, जो अहमद उसे तन्हा छोड़ गया था आज उसे एक दिलकश लड़की में ढले देखकर मुतहैयर रह गया। उसका दिल नवेरा की तरफ माइल होने लगा, मगर बकौल नवेरा के अब वक्त आ गया था कि अपनी नादानी में की गई गलती सुधारी जाए। चंद दिन गुजर जाने के बाद नवेरा हिम्मत यकजा करते हुए अहमद के कमरे में गई। उसे अपने कमरे में देखकर वो हैरान हुआ था। जब से वो आया था वो उसे बुरी तरह नज़रअंदाज कर रही थी। उसने बात करने की कोशिश भी की, मगर उधर नो लिफ्ट का बड़ा सा लफ्ज़ लिखा हुआ था। जान सकता हूँ कि आज मादाम किस गर्ज से मेरे कमरे में आई हैं। लबों पर बेसाख्ता पुरकैफ मुस्कुराहट उभरी थी। मुझे आज़ादी चाहिए। जब मोहब्बत खुद में जकड़ लेती है तो हार और जीत दोनों बेमायनी हो जाते हैं। प्लीज़ अहमद, मैं आपके बिना मर जाऊंगी। आप कब मेरी मोहब्बत और जज्बात को। नवेरा ने अचानक खुला के पेपर्स उसके सामने फेंके तो अहमद के मुस्कुराहट गायब हुई और चेहरे के नकूश गुस्से से बिगड़ गए। अहमद के सामने पड़े वो कागजात महज कागज नहीं थे, बल्कि नवेरा का वो फैसला था जिसने उसकी मर्दाना अना पर वार किया था। वो 5 साल तक इस वहम में रहा था कि नवेरा उसकी मोहब्बत की कैद में आज भी सिसक रही होगी, मगर सामने खड़ी लड़की की आंखों में अब मोहब्बत नहीं, एक अजीब सी बेजारी थी जो अहमद को बुरी तरह चुभी थी। ये क्या बेहुदा मजाक है नवेरा? अहमद की आवाज़ तैश से फट गई थी। उसने वो कागजात झपट कर मुट्ठी में दबोचे। मजाक नहीं, हकीकत। वो भी तमस्कर भरी मुस्कुराहट लिए बोली, आज़ादी। जानती भी हो तुम क्या कह रही हो? अहमद की आवाज़ में गुस्से और बेयकीनी वाज़िया थी। उसने वो कागजात फाड़ के हवा में उड़ाए। इनको फाड़ने से हकीकत नहीं बदलने वाली मिस्टर अहमद। वो आंखों में नफरत की तपश लिए बोली, होश में तो हो। ये वही रिश्ता है जिसके लिए तुमने अपनी जान तक दांव पर लगा दी थी, और अब इतनी आसानी से कह रही हो कि तुम्हें आज़ादी चाहिए। हाँ, कह रही हूँ, नवेरा ने सपाट लहजे में जवाब दिया। उसकी आंखों में अब वो पुराना मोहब्बत खोने का खौफ नहीं था। आंखें पुरअज़म थीं उससे अलहदगी के लिए। तुम बिल्कुल नहीं बदली, पहले की ही तरह अब भी उतनी ही जज्बाती हो। उसके लहजे में तंज की आमेज़श थी। वो मेरी नादानी थी कि मैं जब आपकी मोहब्बत में सिसकती थी। वो नवेरा 5 साल पहले मर चुकी थी। तुम्हारे सामने अब नादान नवेरा नहीं है। उसके लहजे में मौजूद बगावत बहुत कुछ बावर करवा रही थी। नादानी थी? अहमद के चेहरे पर भी एक तलख हंसी उभरी। तो मैंने भी तो यही कहा था ना कि तुम नादान हो, बच्ची हो तुम। अहमद, मेरी उम्र नादान थी, लेकिन मेरी मोहब्बत सच्ची थी। नवेरा होंठों पर तमस्कुर भरी मुस्कुराहट सजाए बोली, मगर आपने उस मोहब्बत को अपने हाथों से ख़त्म कर दिया। अब मुझे आपसे सिर्फ खुला चाहिए, और वो मैं आपसे लेकर रहूंगी। अंदाज और लहजा दोनों में अज़म नुमाया था। ओह रियली? अहमद की आंखों में एक खतरनाक चमक उभरी। तुम्हें क्या लगता है कि मुझसे आज़ादी हासिल करना इतना आसान है? तुम कहोगे और मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? अहमद आंखों में खुमारी लिए उसकी जानिब कदम बढ़ाने लगा। नवेरा सपाट चेहरा लिए पीछे हटने लगी, मगर धड़कनें बेतरतीब हुई थी। वो उसकी जानिब बढ़ता रहा, यहाँ तक कि वो उसकी कमर दीवार से जा लगी। अहमद ने दोनों हाथ दीवार पर इस तरह रखे कि वो मुकम्मल तौर पर उसके हिसार में कैद हुई। वो उसकी गर्दन के पास झुका। उसकी गर्म सांसों से नवेरा के वजूद में सनसनाहट दौड़ी। अहमद ने उसके कान में सरगोशी की, मुझसे छुटकारा पाना अब नामुमकिन समझो नवेरा। जानती हो ना, मेरी ज़िंदगी में बिना मर्जी की शामिल हुई थी, मगर अब से सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी। देखते हैं मिस्टर अहमद कि किसकी मर्जी चलती है। वो लहजे में तल्खी लिए बोली, कमाल है, तुम्हें क्या लगता है कि जब तुम्हारा दिल चाहेगा रिश्ता बनाओगी, जब दिल चाहेगा तोड़ दोगी? ऐसा नहीं होगा नवेरा बीबी। आज़ादी का ख्याल अपने दिल से निकाल दो, क्योंकि अब वही होगा जो मैं चाहूँगा। उसे खुद पर हावी पाते देखकर नवेरा ने पूरी कुव्वत से अहमद को पीछे धकेला। उसकी इस जसारत पर अहमद के चेहरे पर गुस्से से सुर्खी दौड़ गई। उसने एक ही झटके में नवेरा को दोबारा अपनी जानिब खींचा।
نویرا نے دونوں ہاتھ اس کے سخت سینے پر رکھ کر بمشکل فاصلہ قائم کیا۔ سمجھتے کیا ہیں آپ خود کو؟ نہیں رہنا میں نے آپ کے ساتھ، پھر کیوں زبردستی کر رہے ہیں؟ نویرا کی آواز غصے سے بلند ہوئی۔ احمد کے لبوں پر ایک استہزائیہ مسکراہٹ ابھری۔ یہ سب تو تمہیں میری زندگی میں زبردستی شامل ہونے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ نویرا نے نفرت سے اسے دیکھا اور پوری قوت سے اسے دور دھکیلا۔ میرے پاس مت آئیں، چھونے کی ہمت تو قطعاً نہ کریں۔ اوہ واو امیزنگ! احمد نے تالیاں بجانے کے انداز میں ہاتھ پھیلائے۔ تم تو بڑی سٹرونگ ہو۔ ویسے آپس کی بات ہے، کہاں گئی سو کالڈ محبت جس کے لیے تم مر رہی تھی؟ آواز سرگوشی نما تھی۔ نہیں ہے مجھے آپ سے کوئی محبت، سمجھے آپ، میں وہ نویرا نہیں ہوں۔ میری زندگی میں آپ کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ نویرا نے دو ٹوک الفاظ میں اسے اپنی اوقات دکھائی۔ احمد کی آنکھوں میں غصہ لہرایا۔ ٹھیک ہے، بہت جلد بتاؤں گا کہ تمہاری زندگی میں اب صرف میری ہی جگہ ہے۔ وہ اسے غصے سے جھٹک کر کمرے سے باہر نکل گیا، مگر اس کے قدموں میں ایک لفظوں میں ایک عزم تھا جو نویرا کے لیے خطرناک ثابت ہونے والا تھا۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر ماحول کافی خوشگوار تھا۔ سب ہنسی مذاق میں مصروف تھے کہ احمد نے اچانک خاموشی توڑتے ہوئے ایک بم پھوڑا۔ بابا، میں سوچ رہا ہوں کہ اب ہماری رخصتی ہو جانی چاہیے۔ رخصتی کا ذکر سن کر نویرا کے ہاتھ سے نوالا چھوٹ گیا اور اس کے چہرے کے رنگ اڑ گئے۔ احمد کے بابا نے تائیدی نظروں سے اسے دیکھا۔ بالکل، احمد ٹھیک کہہ رہا ہے، 5 سال کافی طویل عرصہ ہے۔ اب ماشاءاللہ سے نویرا جاب بھی کرتی ہے، اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی ہے۔ یہ رخصتی کا سب سے مناسب وقت ہے۔ نویرا نے تڑپ کر سامنے دیکھا۔ لیکن تایا جان، میں… بیٹا نویرا، 5 سال بہت ہوتے ہیں، ہم اب مزید انتظار نہیں کرنا چاہتے۔ تایا جان کا فیصلہ اٹل تھا۔ وہ ناشتے سے لطف اندوز ہونے لگا۔ نویرا نے ایک نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ احمد نے نویرا کی بے بسی کا لطف اٹھاتے ہوئے مشورہ دیا۔ بابا، زیادہ شور شرابہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر کی بات ہے، چاہیں تو آج ہی رخصتی کر دیں۔ جس طرح نکاح سادگی سے ہوا تھا، رخصتی بھی اسی طرح ہو جائے گی، ولیمہ کر لیں گے۔ نویرا چاہ کر بھی کچھ نہ بول پائی، مگر اس کے پورے وجود میں بے چینی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ نظریں اٹھا کر احمد کو دیکھنا چاہتی تھی، مگر ہمت نہ ہوئی۔ دوسری طرف احمد ایک فاتحانہ اور طنزیہ مسکراہٹ لیے اس کی جانب دیکھ رہا تھا، جیسے خاموشی سے کہہ رہا ہو، کہا تھا نا میں نے کہ اب تمہاری زندگی میں صرف میری ہی جگہ ہوگی۔ گھر والوں کے باہمی مشورے سے جمعے کے دن رخصتی ہونا طے پائی اور نویرا بے بس خاموشی سے اپنی بربادی کا نیا پروانہ دیکھتی رہ گئی۔ احمد کی جانب سے رخصتی کا تذکرہ چھیڑا جانا نویرا کے لیے کسی تازے آنے سے کم نہ تھا۔ اس کا وجود اندیکھی آگ میں جل رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ وہیں سب کے سامنے کھڑے کھڑے اسے دو ٹوک جواب دے دے، مگر سب کے سامنے یوں بے لحاظ نہیں ہو سکتی تھی۔ ضبط کے کڑوے گھونٹ بھرتی ہوئی وہ خاموشی سے کالج روانہ ہو گئی۔ دوسری طرف احمد، جو اس کے کسی شدید رد عمل یا احتجاج کا منتظر تھا، اسے یوں سپاٹ چہرے کے ساتھ جاتے دیکھ کر ششوپنج میں مبتلا ہو گیا۔ نویرا کی یہ خاموشی اسے ایک گہری تشویش میں مبتلا کر گئی۔ سارا دن وہ گھر پر ہی رہا، مگر اس کی نظریں مسلسل دروازے پر جمی رہیں۔ جو وقت گزرتا گیا، احمد کی بے چینی بڑھتی گئی۔ وہ نویرا سے بات کرنے کے لیے شاید اسے اس کا بنا کوئی رد عمل دے جانا عجیب لگ رہا تھا۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے تو احمد اپنے کمرے سے ملحق بالکنی میں آ کھڑا ہوا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے بھی اس کے دل میں مچی ہلچل کو کم نہ کر سکے۔ عین اسی وقت ایک چمکتی ہوئی گاڑی گھر کے دروازے کے سامنے رکی۔ احمد کی نظریں تجسس لیے اس پر جم گئیں۔ گاڑی سے ایک خوش لباس لڑکا اترا اور بڑے مہذب انداز میں گاڑی کا دروازہ کھولا۔ جب نویرا گاڑی سے باہر نکلی تو بالکنی میں کھڑے احمد کے ماتھے پر ناگواری سے بل پڑ گئے۔ نویرا نے ابھی گاڑی سے نکل کر چند قدم ہی بڑھائے تھے کہ اچانک اس کا پاؤں مڑا اور وہ بری طرح لڑکھڑائی۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی، پاس کھڑے لڑکے نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا۔ بالکنی میں کھڑے احمد نے جب یہ منظر دیکھا تو اس کے وجود میں جیسے آگ لگ گئی۔ اس نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ لی، آنکھوں میں ایک عجیب سی تپش اتر آئی اور دل میں حسد کا ایک انجانا احساس بیدار ہوا جسے وہ فی الوقت کوئی نام دینے سے قاصر تھا۔ نویرا جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوئی، احمد ضبط کے پہرے بٹھائے اس کے سامنے جا کھڑا ہوا اور اسے غصے سے بھرپور نظروں سے گھورنے لگا۔ نویرا نے ایک سرد اور حیرت بھری نظر اس پر ڈالی اور اسے مکمل نظر انداز کرتی ہوئی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اپنا یوں سریعام نظر انداز کیا جانا احمد کو آگ بگولا کر گیا۔ وہ بھی غصے میں پیر پٹکتا اپنے کمرے میں آیا اور دروازہ اتنی زور سے بند کیا کہ پورے گھر میں اس کی گونج سنائی دی۔ وہ بے چینی سے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اس لڑکے کا سوچتے ہوئے وہ اپنا ضبط کھو رہا تھا۔ دفتن دروازے پر دستک ہوئی۔ اجازت ملنے پر نویرا کمرے میں آئی۔ ایک پل کے لیے دونوں کی نظریں ملی تو جیسے وقت وہیں تھم گیا۔ دونوں کی آنکھوں میں شکایتوں کے انبار تھے، مگر نویرا نے خود کو جھٹکا اور اس کی طرف بڑھی۔
صبح والی بات یاد آتے ہی اس کے لہجے میں تلخی اتر آئی تھی۔ احمد، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو پھر آپ یہ رخصتی کا ڈرامہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ میرے ساتھ اس طرح زبردستی نہیں کر سکتے، سمجھیے آپ کا میری زندگی پر کوئی حق نہیں ہے۔ احمد نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا اور دھاڑا، رخصتی تو ہو کر رہے گی نویرا، صرف 2 دن باقی ہیں، یاد رکھنا 2 دن بعد تم اسی کمرے میں اور میرے پاس ہوگی، اور حق کی بات تو تم کرو ہی مت۔ شوہر ہوں میں تمہارا، اب اگر تم پر کسی کا حق ہے تو وہ صرف میرا ہے۔ وہ قدم بڑھاتا نویرا کے بالکل قریب آیا تو وہ گھبرا کر ایک دم پیچھے ہٹی۔ قریب مت آئے میرے، اس کا اتنا کہنا تھا کہ احمد کا ضبط جواب دے گیا۔ اسے کچھ دیر پہلے کا وہ منظر یاد آیا جب وہ اس لڑکے کے سہارے کھڑی تھی۔ اچھا، تو تمہیں میرا قریب آنا اتنا برا لگتا ہے، کیوں؟ شوہر ہوں میں تمہارا، میرا سب سے زیادہ حق تم پر ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے جان بوجھ کر جھٹکے سے نویرا کا ہاتھ تھام لیا۔ نویرا تڑپ کر اپنا ہاتھ چھڑانے لگی اور چلا کر بولی، اذیت ہوتی ہے مجھے آپ کے چھونے سے، سمجھے آپ؟ وہ مسلسل مزاحمت کر رہی تھی۔ اس کی مزاحمت سے احمد نے اس کے بازو پر گرفت سخت کر دی تھی۔ درد کی ایک لہر نویرا کے پورے جسم میں دوڑ گئی، مگر اس نے بھی ضدی بنے مزاحمت کرنا ترک نہ کیا۔ یہ بات احمد کے غصے کو مزید ہوا دے رہی تھی اور اسی عالم میں اس کی گرفت مضبوط سے مضبوط تر ہوتی گئی۔ احمد پلیز چھوڑے مجھے، تکلیف ہو رہی ہے۔ نویرا کی آواز بھر آ گئی اور درد کی شدت سے اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ نویرا کی آنکھوں میں ابھرتی نمی اور تکلیف دیکھ کر احمد کا ہاتھ یکدم ڈھیلا پڑ گیا۔ اس نے ایک گہرا اور بوجھل سانس لیتے ہوئے اسے آزاد کر دیا۔ نویرا نے کاٹدار نظروں سے اسے دیکھا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی، مگر باہر قدم نکالنے سے پہلے وہ جیسے کچھ سوچ کر رکی اور مڑ کر احمد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑی ہو گئی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ سے ہار جاؤں گی تو یہ آپ کی سب سے بڑی خوش فہمی ہے۔ اس خوش فہمی کو اپنے دل سے نکال دیجیے۔ نویرا کے لہجے میں ایسی تپش تھی کہ احمد کو اپنا آپ جھلستا ہوا محسوس ہوا۔ میں وہ پہلے والی نویرا نہیں ہوں جو آپ کی محبت میں آہیں بھرتی تھی اور آپ سے پیار کی بھیک مانگتی تھی۔ اب میں آپ سے چھٹکارا حاصل کر کے رہوں گی۔ نویرا کے ان دو ٹوک الفاظ نے احمد کے ماتھے پر غصے اور ضد کی لکیریں ابھار دی، مگر اس کے لب سلے رہے۔ وہ کسی مجسمے کی طرح خاموش نگاہوں سے کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ نویرا اپنا حتمی فیصلہ سنا کر کمرے سے باہر نکل گئی، مگر اس کے جاتے ہی احمد کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ اس نے اپنے اندر اٹھنے والے طوفان اور بے بسی کا سارا غصہ سامنے پڑی ڈریسنگ ٹیبل پر نکالا۔ اس پر رکھی تمام چیزیں زمین بوس ہوئیں۔ پہلی بار اسے احساس ہو رہا تھا نویرا اس کے اختیار سے نکل چکی ہے اور یہی بات اسے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ جمعہ کا مبارک دن آن پہنچا تھا۔ گھر کے در و دیوار گواہ تھے کہ آج کچھ خاص ہونے والا ہے۔ مہمانوں کی فہرست بہت مختصر رکھی گئی تھی، صرف چند مخصوص اور قریبی افراد ہی مدعو تھے۔ گھر کے اندر ہی ایک چھوٹا سا مگر پروقار اسٹیج بنایا گیا تھا، جس پر گلاب کی پتیوں اور سفید موتیے کی مہک رچی بسی تھی۔ نویرا اپنی ماں کا ہاتھ تھامے جب اسٹیج کی جانب بڑھ رہی تھی تو احمد کی نظر بے اختیار اٹھی اور وہیں ٹھہر کر رہ گئی۔ پل بھر کے لیے وقت تھم سا گیا۔ یہ وہی لڑکی تھی، مگر آج پہلی بار اسے دیکھنے کا انداز بدلا تھا۔ قدم با قدم اس کے سمت آتی وہ پیکرے حسن احمد کے دل کی دھڑکنوں کی ترتیب بگاڑ رہی تھی۔ ایک انجانا سا احساس اس کے اندر سرایت کر رہا تھا۔ سکون بھری خاموشی لیے مگر گہرا، نویرا جیسے ہی قریب آئی احمد نے ہاتھ بڑھایا۔ نویرا نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر اپنا لرزتا ہوا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ احمد کی گرفت مضبوط نہیں تھی، مگر چھوڑنے جیسی بھی نہیں تھی۔ رسمیں ختم ہوتے ہی نویرا کو احمد کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی اس کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ کمرے کی سجاوٹ پر ٹوٹ پڑی، پھول اور لڑیوں کو اتار کر فرش پر بکھیر دیا، پھر آئینے کے سامنے آ کر بھاری زیورات اتارنے لگی۔ پیچھے خاموش کھڑا احمد آئینے میں اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ آہستہ سے آگے بڑھا اور اس کے جھمکے اتار دیے۔ اس لمس پر وہ لمحہ بھر کو ٹھہر گئی۔ کیا ہوا؟ میرا انتظار کیوں نہیں کیا؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ نویرا نے فوراً خود کو سنبھالا۔ یہ کوئی روایتی شادی نہیں ہے۔ نویرا نے فوراً خود کو سنبھالا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر نرمی سے بولا، ماضی بھول کر نئی شروعات کرتے ہیں نویرا۔ وہ خاموش رہی۔ لڑائی اس کے سامنے نہیں اپنے اندر تھی۔ میں نہیں کر سکتی۔ اس کی آواز دھیمی مگر واضح تھی۔ احمد نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ خود کو مت تھکاؤ، یہ الفاظ تھے کہ وہ ٹوٹ گئی۔ ایک لمحے کو وہ اس کے قریب آ گئی، سہارے کے لیے نہ کہ قبول کرنے کے لیے۔ احمد ساکت رہ گیا۔ دونوں کے درمیان ایک خاموش سا لمحہ ٹھہر گیا جو کسی بھی لفظ سے زیادہ بھاری تھا۔ پھر وہ فوراً پیچھے ہٹ گئی اور خود کو سنبھالتے ہوئے ڈریسنگ روم کی طرف چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ سادہ کپڑوں میں واپس آئی اور خاموشی سے صوفے کی طرف بڑھ گئی۔ احمد نے اسے دیکھ کر کہا، یہ کیا کر رہی ہو؟ اس نے جواب دیا، میں صوفے پر سوؤں گا۔
احمد نے ٹوکا، یہ ڈرامہ بند کرو، بیڈ پر آ جاؤ۔ وہ بغیر دیکھے بولی، میں آپ کے ساتھ نہیں سو سکتی۔ وہ ذرا سا جھکا اور ہلکے طنز کے ساتھ کہا، ڈر ہے؟ اس نے فوراً جواب دیا، نہیں، بس اعتماد نہیں ہے تم پر۔ وہ لیٹ گئی اور کمبل اوڑھ لیا۔ کمرہ خاموش ہو گیا اور احمد دیر تک لبوں پر مسکراہٹ لیے اسے دیکھتا رہا۔ پھر خاموشی بھی دونوں کے درمیان چھا گئی۔ صبح کی پہلی روشنی کمرے میں پھیلی تو ماحول اب بھی پچھلی رات کی خاموشی سے بھرا ہوا تھا۔ دونوں اپنی اپنی جگہ جاگ رہے تھے، مگر کوئی بھی دوسرے کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ دونوں ایک ہی چھت کے نیچے تھے، مگر دونوں کے درمیان صدیوں کا فاصلہ محیط تھا۔ احمد بیڈ کے کنارے بیٹھا تھا اور نظریں بار بار اس کی طرف اٹھ رہی تھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو مگر الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ دوسری طرف نویرا خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کی ہر حرکت میں ایک عجیب سی سختی تھی، جیسے وہ خود کو کسی احساس سے بچا رہی ہو۔ خاموشی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ احمد نے معمول کے انداز میں چائے کا کپ میز پر رکھا، مگر کوئی لفظ نہیں کہا۔ یہ چھوٹا سا عمل بھی کمرے میں ایک ہلکی سی ہلچل چھوڑ گیا۔ نویرا نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر فوراً نظریں ہٹا لی، جیسے اس کی موجودگی کو محسوس کرنا بھی خطرناک ہو۔ احمد نے کچھ پل اسے دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، رات والی بات، مگر وہ جملہ ادھورا رہ گیا کیونکہ نویرا نے فوراً سخت لہجے میں بات کاٹ دی۔ کون سی رات؟ میرے لیے کچھ بھی نہیں بدلا۔ احمد کی آنکھوں میں ایک لمحے کو خفگی دھر آئی، مگر اس نے کچھ کہنے سے خود کو روک لیا۔ وہ جان گیا تھا کہ صرف سینہ چھلنی کرنے والے لفظ ہی نکلیں گے۔ کمرے میں پھر وہی بھاری خاموشی چھا گئی۔ نویرا اٹھ کر کھڑکی کی طرف چلی گئی، مگر اس کے ہاتھوں کی ہلکی لرزش اس کی اندرونی کیفیت ظاہر کر رہی تھی۔ احمد نے پیچھے سے اسے دیکھا اور پہلی بار اسے احساس ہوا کہ 5 سال پہلے جو دیوار ان دونوں کے درمیان بنی تھی، وہ اتنی آسانی سے نہیں ٹوٹنے والی۔ آج کالج میں فنکشن تھا۔ نویرا سادہ مگر نفیس انداز میں تیار ہو کر پورچ میں آئی تو وہاں پر موجود احمد کی نظریں اس پر ٹھہر گئیں، مگر وہ اس سب سے بے نیاز باہر نکل گئی۔ باہر گاڑی کے ساتھ اس دن والا لڑکا کھڑا تھا۔ اس کی نظر سیدھی نویرا پر گئی اور وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھا، جیسے معمول کی کوئی بات ہو۔ اسی لمحے باہر نکلتے احمد کی نظر بھی اس پر جم گئی۔ اس کا چہرہ سپاٹ ہوا، مگر آنکھوں میں ایک سخت سی چمک اتر آئی تھی جو اس کے اندر اٹھنے والی بے چینی بھری کیفیت کو چھپا نہیں پا رہی تھی۔ وہ کچھ دیر یوں ہی دیکھتا رہا، پھر اچانک چل کر ان کے قریب آیا۔ اس کی موجودگی محسوس ہوتے ہی فضا میں جلن سی پھیل گئی۔ اس نے مختصر سا جملہ کہا کہ میں چھوڑ دیتا ہوں، اور کسی کرائے کا انتظار کیے بغیر گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ نویرا نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، اس لڑکے سے معذرت کرتے ہوئے خاموشی سے اس کے ساتھ چل دی۔ گاڑی میں سفر کے دوران خاموشی چھائی رہی۔ کالج پہنچ کر جیسے ہی وہ اترے، کچھ لوگوں کی نظریں ان پر ٹھہر گئیں۔ سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے نویرا نے ایک مختصر سا تعارف کرایا، یہ احمد میرے شوہر، جس پر چند چہروں پر حیرت اور سرگوشیاں پھیل گئی۔ احمد کے چہرے پر میرے شوہر کہنے سے اطمینان پھیل گیا۔ احمد اسے چھوڑ کر واپس چلا گیا، مگر شام تک وہ اسی جملے کو ذہن میں سوچتا مسکراتا رہا۔ شام کو وہ نویرا کو لینے آیا تو وہی لڑکا دوبارہ نظر آیا، اور نویرا معمول کے انداز میں باتیں کر رہے تھے۔ بات کرتے ہوئے نویرا کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ بھی تھی۔ وہ گفتگو میں نسبت کھل کر بات کر رہی تھی۔ دور کھڑا احمد یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس بار اس کے چہرے پر سختی پہلے سے زیادہ گہری ہو گئی تھی۔ اس نے ضبط سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ اسے یہ بات کھٹک رہی تھی کہ جو لڑکی اس کے سامنے اکثر خاموش اور سرد رہتی ہے، وہ کسی اور کے سامنے اتنی آسان کیوں ہو جاتی ہے؟ وہ کچھ کہے بغیر اسے لے کر گھر آ گیا، مگر اس کے اندر ایک ایسی بے چینی جاگ گئی تھی جس کا اسے خود بھی جواب نہیں مل رہا تھا۔ نویرا نے اچانک خلا کے پیپرز اس کے سامنے پھینکے تو احمد کے مسکراہٹ غائب ہوئی اور چہرے کے نقوش غصے سے بگڑ گئے۔ احمد کے سامنے پڑے وہ کاغذات محض کاغذ نہیں تھے، بلکہ نویرا کا وہ فیصلہ تھا جس نے اس کی مردانہ انا پر۔ شام کا وقت تھا۔ نویرا کچن سمیٹ کر باہر نکلی تو اچانک اسے کمزوری کا احساس ہوا۔ قدم لڑکھڑائے اور وہ سنبھل نہ سکی۔ پانی لینے آتا احمد اسے فرش پر گرے دیکھ کر گھبرا گیا۔ اس نے ایک لمحے کی بھی تاخیر کیے بنا اسے ہسپتال لے گیا۔ اس وقت اس کے چہرے پر اسے کھو دینے کا خوف تھا جو پہلی بار اس کے وجود کو جکڑ رہا تھا۔ ہسپتال کے خاموش اور بوجھل ماحول میں ڈاکٹر کی آواز ابھری کہ زیادہ تھکن اور ذہنی دباؤ کی وجہ سے کمزوری ہوئی ہے، خطرے کی کوئی بات نہیں، اچھی غذا اور خیال سے جلد بہتر ہو جائیں گی۔ یہ سنتے ہی احمد نے پہلی بار سکون کا سانس بھرا۔ گھر واپسی پر گاڑی میں چھئی خاموشی کو نویرا کی آواز نے توڑا، میں اب اس سب سے تھک گئی ہوں، ہر روز کی جنگ، ہر روز کی ضد۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی، مگر اس بار لہجے میں صرف تھکن تھی، گہری تھکن۔ احمد کچھ دیر خاموش رہا، جیسے اپنے اندر کسی چیز سے لڑ رہا ہو، پھر بولا تو آواز دھیمی تھی، میں بھی تھک چکا ہوں، اب صرف سکون چاہتا ہوں۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں ہارتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں؟
خاموشی کا وقفہ ان کے درمیان ٹھہرا۔ میں نے کبھی تمہیں ہرانا نہیں چاہا تھا، بس سمجھ نہیں آیا کہ تم مجھ سے دور کیوں ہوتی جا رہی ہو۔ اس کی آواز میں پہلی بار سختی نہیں تھی۔ نویرا نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں نمی تھی مگر غصہ نہیں۔ اسی لمحے ان کے درمیان جو فاصلہ سالوں سے کھڑا تھا وہ پہلی بار کمزور پڑ رہا تھا۔ ان کے درمیان بس ایک خاموشی تھی جس میں دونوں نے پہلی بار ایک دوسرے کو محسوس کیا تھا۔ رات کے پچھلے پہر نویرا کی طبیعت مزید بگڑ گئی۔ وہ تیز بخار میں تپ رہی تھی اور نیم بے ہوشی کے عالم میں بستر پر پڑی تھی۔ احمد پریشان سا اسے دیکھتا رہا مگر جب اس کی سانسیں بے ترتیب ہوئیں تو اس سے رہا نہ گیا۔ وہ فوراً پانی لایا اور اس کے سر پر ٹھنڈی پٹیاں رکھنے لگا۔ اس کی رگ رگ میں بے چینی بھر گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اگرچہ وہ اپنے جذبات کو لفظوں میں نہیں لا رہا تھا مگر کبھی اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھتا تو کبھی کمبل ٹھیک کرتا اور پھر خاموشی سے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ جاتا۔ رات گہری ہوتی گئی اور کمرے میں صرف گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ احمد کئی بار خود سے نظریں چرا کر کھڑکی کی طرف دیکھتا جیسے اپنے اندر اٹھنے والے احساسات کو دبانے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ جاگ تو رہا تھا مگر یہ بیداری تھکن سے زیادہ کسی اندرونی الجھن کا نتیجہ تھی۔ کبھی اسے لگتا کہ وہ وہاں سے چلا جائے مگر اگلے ہی لمحے اس کے قدم وہیں رک جاتے۔ نویرا بے ہوشی میں ذرا سی بھی کروٹ لیتی تو وہ فوراً متوجہ ہو جاتا۔ رات کے آخری پہر نویرا کا سر آہستہ سے ڈھلک کر اس کے کندھے کے قریب آ گیا۔ نیند کی بے خبری میں وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر مکمل طور پر ڈھیلی پڑ گئی۔ احمد ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا، جیسے اس کی سانس تھم سی گئی ہو۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی مگر ہاتھ نہ ہلا سکا۔ وہ اسی حالت میں بیٹھا رہا، خاموش اور ساکت، جیسے کسی اندیکھے جذبے نے اسے بھی پتھر کر دیا ہو۔ صبح کی ہلکی روشنی کمرے میں پھیلی تو احمد کی آنکھ کھل گئی۔ ساری رات ایک ہی پوزیشن میں رہنے کی وجہ سے اس کی گردن اور بازوؤں میں شدید کھنچاؤ محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی نظر فوراً اپنے سینے کی طرف گئی جہاں نویرا کا سر ہنوز ٹکا ہوا تھا۔ وہ چند لمحے مسحور کن نظروں سے اسے دیکھتا رہا، پھر آہستگی سے اپنا ہاتھ ہٹایا اور اسے جگائے بغیر نہایت احتیاط سے خود سے معمولی سا فاصلے پر کر دیا۔ اس حرکت کے ساتھ ہی نویرا کی آنکھ کھل گئی۔ وہ ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گئی، پھر فوراً شرمندگی کے احساس سے پیچھے ہٹی اور نظریں جھکا لیں۔ کمرے میں وہی خاموشی پھر سے لوٹ آئی تھی مگر اس بار اس خاموشی میں پہلے جیسی سختی اور کڑواہٹ موجود نہ تھی۔ اگلے چند دنوں میں ان کے بیچ ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ نہ وہ پہلے جیسی ضد باقی رہی تھی اور نہ ہی وہ پرانی تلخی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے دونوں کے درمیان کھڑی تمام دیواریں کسی غیر محسوس انداز میں گر چکی ہوں۔ احمد خاموش ضرور تھا مگر اس کی آنکھوں میں ایک ایسی ٹھہری ہوئی نرمی تھی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ نویرا خاموشی سے اس کی فکر اور بدلتے رویے کو محسوس کر رہی تھی۔ اسے ایک رات کے احساس نے ان کے درمیانی فاصلے کو تقریباً ختم کر دیا تھا اور وہ لاشعوری طور پر ایک دوسرے کے قریب آ رہے تھے۔ کمرے میں نیم تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ رات کی خاموشی اتنی گہری تھی کہ گھڑی کی ٹک ٹک بخوبی سنائی دے رہی تھی۔ احمد بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے موبائل میں مصروف تھا، یا کم از کم مصروف نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ اس کی تمام تر توجہ برابر میں بیٹھی نویرا پر تھی جو انہماک سے اپنے ہاتھوں پر موئسچرائزر لگا رہی تھی۔ اس کے بالوں کی ایک لٹ بار بار چہرے پر آ جاتی جیسے وہ ہاتھ سے پیچھے کر دیتی، مگر وہ سرکش لٹ پھر پلٹ آتی۔ احمد کی جی میں نہ جانے کیا سمائی کہ اس نے آگے بڑھ کر اپنی انگلیوں کی مدد سے اس لٹ کو نویرا کے کان کے پیچھے اڑسا۔ یہ ایک غیر اختیاری عمل تھا۔ وقت جیسے تھم سا گیا۔ اس مختصر سے لمس نے دونوں کے جذبات میں تلاطم برپا کر دیا۔ احمد کی بدلتی نگاہیں نویرا کو الجھانے لگی تھی۔ احمد، آپ سوئے نہیں؟ نویرا نے دھیان ہٹانے کے لیے پوچھا اور ہچکچاتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ احمد کی آنکھوں میں نیند کی جگہ ایک عجیب سی چمک اور سکون تھا۔ نیند اس سکون سے زیادہ قیمتی نہیں ہے، احمد نے موبائل سائڈ پر رکھتے ہوئے جواب دیا، پھر اس کی طرف ذرا سا جھک کر بولا، کبھی کبھی خاموشی میں ساتھ بیٹھنا لفظوں سے زیادہ تھکن اتار دیتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے نویرا کی پیشانی کو اپنے معتبر لفظ سے مہکایا۔ وہ ساکت سے اسے دیکھتی رہی، پھر اس کی پیش قدمی کے جواب میں وہ بھی دھیرے سے اس کی طرف کھسکی اور اپنا سر اس کے شانے پر رکھ دیا۔ اسے احمد کی سانسوں کی باقاعدہ آواز اور اس کے وجود سے اٹھنے والی مانوس خوشبو اپنے حصار میں لیتی محسوس ہوئی۔ احمد نے اپنا بازو اس کے گرد پھیلا کر اسے خود میں سمیٹ لیا۔ یہ ایک ایسا حصار تھا جہاں دنیا بھر کے خوف اور پریشانیاں دم توڑتی محسوس ہو رہی تھیں۔ باہر چاند بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا تھا مگر کمرے کے اندر محبت کی ایک الگ ہی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ نویرا کی خاموش رضامندی اس کی خود سپردگی کا اعلان تھی اور احمد اس ایک موقع پر اس کا شکر گزار تھا۔ باہر رات بھیگتی جا رہی تھی اور اندر وہ اسے اپنی محبت میں بھگو کر معتبر کر رہا تھا۔ جب رات اپنے آخری پہر میں داخل ہوئی تو نویرا کی آنکھیں بوجھل ہونے لگیں۔
احمد نے اسے سہارا دے کر تکیے پر لٹایا اور خود اس کے برابر میں لیٹتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ان کی انگلیاں آپس میں اس طرح پیوست تھیں جیسے دو ادھوری کہانیاں مکمل ہو کر ایک مکمل داستان بن گئی ہوں، جیسے دو ادھورے انسان ایک دوسرے کو مکمل کر رہے ہوں۔ اس پوری رات میں نہ کوئی عہد و پیمان ہوا، نہ کوئی وعدہ، مگر ان کے چہروں کا اطمینان گواہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کی قربت میں زندگی کی بہترین رات گزار چکے ہیں۔ اگلی صبح جب پہلی کرن نے کھڑکی پر دستک دی، نویرا حیا آمیز جھجک لیے بیدار ہوئی، مگر پہلو خالی تھا۔ اس نے متلاشی نگاہیں پورے کمرے میں دوڑائیں، مگر احمد وہاں موجود نہ تھا۔ احمد کی غیر موجودگی نے وسوسوں کو جنم دیا اور منفی سوچیں اسے منتشر کرنے لگی۔ کیا رات محض ایک خواب تھی؟ اس کا ذہن بدترین خیالات کی آماجگاہ بن گیا کہ شاید احمد نے اسے دھوکہ دیا ہے اور اپنی انا کی جیت کے لیے اسے اپنا کر چھوڑ دیا ہے۔ سارا دن وہ اسی ذہنی اذیت میں رہی۔ شام کو موسم کے تیور بدلنے لگے، مگر نویرا گھر نہ آئی۔ احمد جو صبح ایک ضروری کام کی وجہ سے گھر سے نکلا تھا اور رات بھی وہیں پھنس گیا تھا، جب واپس آیا تو نویرا کو گھر نہ پا کر اس کا دل کسی اندیکھے خوف سے گھبرانے لگا۔ اس نے کالج اور دوستوں سے پتہ کیا، مگر کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ وہ وحشت زدہ سا اسے ڈھونڈنے لگا۔ پہلی بار اسے کھو دینے کا احساس اس کے وجود کو کچل رہا تھا۔ بارش شروع ہو چکی تھی جب اسے ایک ویران سڑک پر بارش میں بھیگتی ہوئی نویرا ملی۔ وہ سڑک کے کنارے بیٹھی رو رہی تھی، جیسے خود سے ہار چکی ہو۔ احمد فوراً اس کے پاس پہنچا۔ تم جیت گئے احمد، ہار گئی میں اپنی عزت، اپنا غرور۔ نویرا کی کانپتی آواز بارش کے شور میں ابھری۔ احمد نے ناسمجھی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ پاگل ہو گئی ہو، کیا جیت گیا میں؟ تم صرف اپنا حق لینے کے لیے میرے قریب آئے، اور جب میں نے اپنا آپ سونپ دیا تو تم پھر چھوڑ گئے۔ افسوس ہے کہ تم مجھے اتنا گھٹیا سمجھتی ہو۔ احمد کی آواز میں دکھ نمایاں تھا۔ یہ ہار جیت نہیں، محبت ہے نویرا، میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ نویرا ساکت رہ گئی، پھر اپنی بھیگی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ مجھے معاف کر دیں، میں نہ جانے کیا سوچنے لگی تھی۔ بارش تیز ہو گئی، مگر ان کے درمیان کھڑی برسوں کی خاموشی اب ختم ہو رہی تھی۔ احمد نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس حصار میں اب کوئی زبردستی نہیں تھی، صرف ایک وہ احساس تھا جو دیر سے سمجھ آیا تھا۔ اناؤں کو پیچھے چھوڑ کر انہوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ بارش کی بوندوں کے ساتھ پرانی تلخیاں دھل رہی تھیں اور سامنے ایک نیا راستہ تھا جو اب کٹھن نہیں تھا۔ احمد سڑک پر گھٹنوں کے بل بیٹھا اور نویرا کا ہاتھ تھام کر بلند آواز میں بولا، میں تمہارے ساتھ جینا چاہتا ہوں، اس دنیا میں بھی اور اس کے بعد بھی۔ میں بھی، نویرا نے خوشی سے لبریز آواز میں جواب دیا۔ احمد نے ہاتھ پھیلا کر چہرہ آسمان کی جانب کرتے ہوئے بولا، ہم ساتھ جینا چاہتے ہیں، اور نویرا اسے دیکھتے ہوئے کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ ختم شد۔ ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسا لگا آپ کو مکمل ناول؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ناول اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والا ہر نیا ناول آپ تک پہنچتا رہے۔ کل ملتے ہیں ایک نئے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ شام کا وقت تھا۔ نویرا کچن سے